السلام علیکم ناظرین، کے ٹی نیوز پروگرام ڈسکشن سنگت میں احمد میزبان فیاض ناج. ناظرین، معیشت ملک جی خوشحال اور بدحال ہوجن جی وہ بنیادی ان جو کرائٹیریا ہے یا ان جو محور وہ ملک کی معیشت ہوجے تھی. پاکستان کی معیشت کترے عرصے کا وٹھی ان کے بارے میں اصل یہ بدھا رہوں تھا. پاکستان کی معیشت کی صورتحال ڈاڑی خراب ہے. پاکستان کے اندر معیشت سے لاگاپل جے بھی ایشوز ان کی صورتحال ہر وقت وہ انڈیپینڈنٹ جو طرز نگار ان کے کرٹیسائز کرتا رہن تھا. کافی وڈے عرصے کا وٹھی چو تو یہ پہ وجے تو پاکستان کی معیشت ہے وہ چو تو پاکستان کے ریاست جا ہلائن والا جے بھی ادارا ان جو محور مرکز رہی کو. معیشت کے ٹھیک کیے کجے چھا کرن گھرجے ان حوالے سے ملک کے اندر قومی اسمبلی کے اندر کو سینٹ کے اندر یا بین ان فورمس سے جن طرح جو ڈبیٹ تھن گھرجے وہ تھے کون پو. نتیجے طور یہ تھے تو غریب مانو جو ہن سجی معاشی بدحالی کے کرے جو سب کا وڈو وکٹم تھے تو ان کی حالت ہے وہ خراب تھی تھی وجے. ہاں صورتحال یہ بنی تھی تو ملک میں جدیں بجلی نہ ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب تو ہاں ملک جو امیر مانو جو صنعتکار جو بزنس مین ان کی حالت بھی ہاں خراب تھن شروع تھی وئی. پاکستان کے لئے معیشت کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کے کہڑا ایشوز تھن گھرجے ان حوالے سے ہن بھیرے ایک چنگی گال یہ تھی تو پاکستان تحریک انصاف اکنامک ایجنڈا الیکشن کا پہلے اناؤنس کی پر اکنامک ایجنڈا بین پارٹین وٹ بھی ہے. اساں جو پروگرام میں ڈسکس کنداسوں ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے ان میں کہڑیوں خرابیوں ان کے کییں بہتر کرے سکے تو ان گفتگو لائے اصل اسٹوڈیو میں دعوت دی. پاکستان کے وزیر اعظم کے ٹیکسٹائل بابت صلاحکار پاکستان پیپلز پارٹی کی اکنامک سے ریلیٹڈ جو ٹیم ہے ان کے ممبر ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب جن کے اصل اجو کے پروگرام جا بیا مہمان پاکستان تحریک انصاف جا مرکزی نائب صدر ان کی اکنامک ٹیم جا انتہائی سرگرم پارٹیسپینٹ جناب اسد عمر صاحب. اساں گفتگو کنداسوں تو ملک کی معیشت کے ایشوز کہڑا کہڑا پرابلمز ان حوالے سے بنن پارٹین کے ویژن میں آخر فرق کہڑا وہ ٹھیک تھی کییں تھی. اچھو تو ان گفتگو کرتے ہوتا ہوں. سر میں آپ دونوں مہمانوں کو اپنا خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب 18 اکتوبر کو بے نظیر صاحب آ رہی تھی تو نعرہ لگایا گیا تھا بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، اور وہ کیپس بھی بنی تھی اور وہ شاید آپ نے بنوائی تھی. میرا نام بے نظیر صاحبہ پہن کے اتری تھی اور سب کے ساتھ جو ٹیم میں آئے تھے ان کو بھی وہ ہم نے دیکھا 4.5 سال آپ نے حکومت بھی کر لی، لیکن وہ جو اس وقت بے نظیر کے آنے کے وقت یہ تصور ابھر رہا تھا کہ یہ جو آ رہی ہے اس مرتبہ بے نظیر صاحبہ تو شاید اب پیپلز پارٹی پورا اکنامی پہ آ کے فوکس کرے گی اور اکنامی پہ آ کے وہ بات کریں گے، اکنامی کے ایشوز کو فوکس کریں گے. یہ 4.5 سال میں اس طرح کا امپریشن ملا نہیں حکومت میں. دیکھیں، یہاں جو کچھ بھی آپ نے کہا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتلانا چاہوں گا کہ ہم کیوں وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکے یا وہ ہماری ترجیحات میں کیوں تبدیلی آئی. لیکن جب ہم نے حکومت لی سب سے بڑا ہمارے سامنے ایک چیلنج تھا انفلیشن کا، جس کو افراط زر کہتے ہیں آپ، اور وہ 24% تھا جنرل مشرف کے جاتے وقت. یہ ہائپر انفلیشن ہوتا ہے، اسٹبن انفلیشن تھا. اس کو ہمیں نیچے لانے کے لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اضافہ کرنا پڑا، اور جب بینکوں کے ریٹ میں اضافہ ہوا بڑھ کے 14%، اس کے اوپر چلے گیا 16% پہ لینڈنگ بینکوں نے کری، تو اس کے اوپر سرمایہ کاری رک گئی، کیونکہ وہ ریٹ ہے جس پہ وائبل نہیں ہوتا کہ آپ کما کے بینک کو بھی دیں اور خود بھی کوئی تھوڑا بہت منافع کمائیں. اسٹیگنٹ ہو گئی ہماری گروتھ. ہم فاسٹ گروتھ موڈ سے جو ہماری پلاننگ تھی ہم میڈیم اور سلو موڈ کے اوپر آ گئے. تو ایک تو لیکن افراط زر کنٹرول ہو گیا، افراط زر 24 سے اب ہم 10 پہ آ گئے ہیں، لیکن اس کے جو سائیڈ افیکٹس تھے دوائی کے اس سے ہمیں نقصان پہنچا کہ گروتھ ہماری اسٹیگنٹ ہو گئی اور ہم لو گروتھ موڈ پہ آ گئے. ایک چیز. دوسری 2 چیزیں ہمارے ساتھ بڑی انہونی ہوئی ہیں. نصیب کہہ لیں، قدرتی آفات تھیں، اس کو زیادہ ہم کسی کے اوپر بلیم کر نہیں سکتے. ایک تو ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر میں کنسنسس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے ہم نے کودے
کیونکہ وہ انفینش ایجنڈا نہیں چھوڑ سکتے تھے. سوات میں جھنڈا اتار دیے گئے تھے, نیشنل اینتھم کا گانا جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں بند کروا دیا تھا. لہٰذا ہم جب اس میں آگے گئے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری جیب کو اتنا ڈیپ ہونا چاہیے. $70 ارب اب تک خرچ ہو چکے ہیں. تمام ترقیاتی منصوبے, تمام ترقیاتی فنڈ کاٹ کاٹ کے, چپ آف کر کے وہاں دے کے ہم نے بڑی مشکل سے اس کو سوات میں تو بحالی ہوا ہے. اب آگے بھی ہم فائنل اسٹیج میں اللہ نے چاہا, کیونکہ وی کانٹ لیو اٹ انفینش ایجنڈے کے طور پر اس کو چھوڑ نہیں سکتے. دوسری جو فیاض صاحب ہوئی ہمارے ساتھ ایک المیہ, وہ یہ ہے کہ 2 بارشیں اور فلڈ جو آیا تھا, اس میں $10 بلین کی, میری رپورٹ نہیں ہے, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, اسد عمر صاحب اسے ایگری کریں گے, $10 بلین کا ہم کو لاس ہوا. دیکھیں یہ دونوں شوق ہم برداشت کر لیتے اگر ہماری جو حکومت ہمیں ورثے میں دے کے گئی ہے اکانومی اس حالت میں ہوتی, لیکن ہم بڑی فرجائل حالت میں تھے, لہٰذا ہم اس کو ایبزارب کرنے. معذرت کے ساتھ 2-4 چیزیں ہیں نا. دیکھیں, جب آپ کی حکومت آئی تھی, جب پہلا بجٹ آپ کی حکومت نے اناؤنس کیا تھا, تو اس وقت میرے خیال میں آپ کو بھی شاید حیرانگی ہوگی, کیونکہ آپ کافی عرصہ اس پہ آپ پہ کافی فوکس کرتے رہے. جب آپ کے وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کو 2 سال کی ایگزمپشن دے رہے ہیں, آپ تو اس کے بارے میں بہت بڑے کرٹیکل تھے نا. مشرف صاحب کے دور میں کہا جاتا تھا, آپ خود کہتے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج بلو آئی بوائڈ بنا ہوا ہے اپنا شوکت عزیز کا. آپ نے آ کے وہی کام شروع کیا. دوسرا یہ کہ خود جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, آپ روز ہمیں بتاتے ہیں آپ کے وزیر خزانہ کہ اتنے لاکھ آدمی ہیں, ہم نے ٹریس کر لیے ہیں, اتنوں کو نوٹس بھیج رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے, فلاں فلاں جو ہے وہ اپنا اس کو ہم ڈال رہے ہیں, ٹیکس نیٹ میں ڈال رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کی حکومت نے 4.5 سال میں یہ بارشیں ہوتی رہیں, یہ ہوتا رہا, وہ ہوتا رہا, لیکن لوگوں کے پاس گاڑیاں جو ہیں, لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ تو چلتا رہا. تیسرا جو تھا وہ تھا بجلی کا بحران. جب آپ لوگ آئے تھے تو اس وقت آپ نے کہا کہ ہم شارٹ ٹرم میئر یہ لے رہے ہیں کہ ہم اپنا لا رہے ہیں اپنا یہ رینٹل پروجیکٹس, اور ہم جو ہے وہ اتنے سالوں کے اندر ہم آپ کو دے دیں گے اپنا وہ میڈیم کا جو آپ نے شارٹ ٹرم کا جو آپ نے حشر کیا, وہ اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن میڈیم ٹرم میئرس جو جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا وہ کہاں ہیں, وہ تو نظر نہیں آتے. دیکھیے, میں آپ کا بہت اچھا سوال ہے. پہلی چیز تو یہ کہ انرجی کا جو سسٹم نے تو کولیپس ہونا ہی تھا, کیونکہ پچھلے دور حکومت میں 8% گروتھ اینول رہی ہے اور 8 سال میں 60% کی گروتھ ہوئی, ویز آپ کی جنریشن 0 میگا واٹ ہوئی, تو سسٹم میں کولیپس ہونا تھا. لیکن ہم نے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم جو میجرز لیے تھے, شارٹ ٹرم میں رینٹل پاور, وی تھاٹ آف اٹ ول ورک آؤٹ, لیکن وہاں سپریم کورٹ لیٹیگیشن اور مسائل لوگ بھی چلے گئے چھوڑ کے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ وہ ایک کامیاب منصوبہ تھا یا فیل منصوبہ تھا. بہرحال ورکیبل نہیں ہو سکا, فیل ہوا اور فیل ہو گیا, اور اس سے وہ نتائج ہمیں نہیں مل سکے. میں مانتا ہوں اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. جہاں لیٹیگیشن ہوتا ہے, کورٹ کچہریاں ہوتی ہیں, سپریم کورٹ لٹکاتی ہے, 2 دن کے نوٹس پہ پیسے منگواتی ہے, وہاں انویسٹرز رکتے نہیں ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. انویسٹر سب سے زیادہ شاہی ہوتا ہے. تو ہمارا وہ شارٹ ٹرم میجرز میں یہ تھا. میڈیم اینڈ لانگ ٹرم میں 3 سال کا 2 سال کا نہیں ہوتا, وہ لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں ہمارے جو منصوبے ہیں اس پہ میں ضرورت سے زیادہ مطمئن ہوں. میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کیوں. شارٹ ٹرم میں نے اپنی کوتاہی بھی مانی ہے اور یہ بھی مانا کہ جو ایک پروجیکٹ ہم سوچ کے لائے تھے کہ اس سے شارٹ ٹرم ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے, وہ نہیں ہو سکا. لیکن میڈیم لانگ ٹرم پہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, چشمہ 3, چشمہ 4, 350 میگا واٹ کا چائنا کا سائن ہو چکا ہے, فائنینسنگ ہو گئی ہے, اور کوئی نئی چیز نہیں. چشمہ 1, چشمہ 2 آلریڈی چائنا ہمیں دے رہا ہے, نیوکلیر سول نیوکلیر انرجی کا. Iran Pakistan gas pipeline, in spite of all this resistance, oppositions, we are going ahead with it. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی پیپرز پہ ہو رہا ہے, ابھی تک جو کچھ ہوا ہے نہیں, کوئی ایک جگہ پہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ انٹرینچمنٹ ہو کے وہ پائپ ایک بھی جگہ فٹ ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا. سے نہیں ہوتا. ایران نے اپنے سائٹ کا کر دیا ہے, کچھ نہیں ہوا. ہمارے سائٹ میں ڈونرز ایجنسیز نے ہاتھ کھینچ لیا تھا. اب ایران نے ہم نے $250 ملین کی جو ہے وہ کہا کہ آپ کے حصے کی فائنینسنگ بھی ہم کرتے ہیں اور وہ بعد میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. اس میں مشکلات تو ہیں کیونکہ انکل صاحب نہیں چاہتے تھے. صحیح ہے, یہ تاپی گیس پائپ لائن ہے, LNG کی امپورٹ کے لیے قطر سے کوٹا لے کے اب امپورٹ کر رہے ہیں. CNG کو ہم فیس آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک رانگ ڈیسیجن تھا پچھلی حکومت کا. آپ اگر سنائیں اپنا بہت مطمئن ہوں. میڈیم اور لانگ ٹرم IC 3-4 سالوں میں انشاءاللہ انرجی کا
कोयले का आपने 4 साल से अपना थर्कोल का देखिए क्या हुआ है थरकोल में, मिसाल के तौर पर 9 अगस्त को मैं था, वजीर आजम आए थे, मुझे कल प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि ये जो सारा मंसूबा समर मुबारक का जो मंसूबा है, कल प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि ये सारा फेक है, इस पे नहीं हो सकता। मैं पहले से थरकोल का सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे पास 170 बिलियन टन के रिजर्व्स जमीन के नीचे ब्लैक गोल्ड, और हमने अभी तक ये नहीं तय किया था 63 साल में कि इसकी मलकियत किसकी है। ये सिंध हुकूमत का है, फेडरल का है, क्योंकि जब आप एग्रीमेंट करते हैं सॉवरेन गारंटी देनी पड़ती है, तो किसने किसने आपको कहा कि तय नहीं था? हुकूमत ने पहली आपको किसने कहा था कि तय नहीं था? पाकिस्तान के अंदर साल में मुझे बतलाएं। हाँ तय था, नहीं देता है, पहली बार सिंध को दिया गया है, थरकोल अथॉरिटी बनी है, और उन्होंने थरकोल अथॉरिटी कैसे बनी है? आप किस तरह बात कर रहे हैं गुबैक साहब? आपको शायद भूल रहे हैं, मुझे बताएं। बेनजीर साहबा के आखिरी दौर में सिंध कोल अथॉरिटी बेनजीर साहबा ने खुद बनवाई थी। वो सिंध कोल अथॉरिटी, मैं थर की बात कर रहा हूं। थर में वो थर सिंध में है, मैं बात थर कोई हिंदुस्तान नहीं है, सिंध में है। पहली बार थरकोल की लीगल एंटिटी बनी है, एंग्रो के साथ 1000 मेगावाट का जो उन्होंने साइन किया है, चाइनीज यूके के साथ, और अब हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एंग्रो के अपना शेख साहब ने उस दिन प्राइम मिनिस्टर को जो वो दी थी, वो एक और डिबेट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि थरकोल मैं उसकी वायबिलिटी या वो आ रहा है नहीं आ रहा की बात नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बार इसकी ओनरशिप डिसाइड हुई है, और उसकी बुनियाद पहले डिसाइडेड थी। पहले पाकिस्तान के आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि जो चीजें पार्ट ए और पार्ट बी में फेडरल लिस्ट में है, वो वफाकी अपना उस पर कानून साजी करेगा, जो अपना कंकरेंट लिस्ट में है उस पर दोनों करेंगे, जो तीनों में नहीं है वो प्रोविंसेस के पास है। ये अपना रेजिडुअल पावर्स कहते हैं, वो प्रोविंसेस के पास पहले था, कोल पहले भी सिंध के पास था, और इस वजह से बेनजीर साहबा ने अपनी आखिरी हुकूमत में सिंध कोल अथॉरिटी बनाई थी। सिंध की नहीं बात है, थर कोल अथॉरिटी कब बनी है? थर सिंध का हिस्सा है ना। आप देखिए मेन चीज जो है हमारा थर का प्रोजेक्ट था, जिनको आपने इंटरनेशनल मार्केट में ऑफर किया था। साहब उस वक्त आपको शायद याद नहीं है, बेनजीर साहबा ने जब सीपा का पावर प्रोजेक्ट लगवाने का मंसूबा किया था, उसमें जो 4 अपना लगने थे 13 मेगावाट के, वो उनमें से क्यों नहीं हुआ पहले से हुकूमत? मुशर्रफ गवर्नमेंट में क्यों नहीं हुआ? उससे पहले हुकूमत में क्यों नहीं हुआ? मुशर्रफ को तो अब ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मुझे बतलाएं। किस में? इस प्रोजेक्ट को अगर ये सूबे की मलकियत भी थी, ओनरशिप भी क्लियर थी, टाइटल भी क्लियर था, तो व्हाई डिडंट गो टू? अब आपने भी तो ओनर का तय किया है, अभी आपके हुकूमत में भी तो कुछ नहीं हुआ, वही हुआ है ना जो कुछ तो ये कोई दिनों वाली चीजें नहीं होती। असद उमर साहब, आप मईशत को किस तरह देख रहे हैं? जब आप इकोनॉमिक एजेंडा आप ला रहे हैं, तो आपकी पार्टी इस वक्त जो मईशत है उसमें कौन से इश्यूज देख रही है? क्या आप उसमें उसका आपका ओवरव्यू क्या है इकोनॉमी का, कि हमारे इकोनॉमी इश्यूज क्या है? मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूं, और उसके बाद ये जो एनर्जी का, क्योंकि वो उसका पहला हिस्सा ही वही है, तो थोड़ी सी उस पर भी आपको अपने कमेंट्स दे देता हूं। हमारे ख्याल में जी मईशत को बहरान से भी निकालना है और तरक्की की तरफ भी ले जाना है, और ऐसी मईशत भी बनाना है जहां पाकिस्तान का आम शहरी को उसका फायदा भी हो सके। तो उसके लिए 5 तरजीहात हमने, जिनको हमने इमरजेंसीज का नाम दिया है। सबसे पहली तो है ही तवानाई की जो सिचुएशन है, एनर्जी जो सिचुएशन है, उसके बारे में हमने इक़दाम दिए हैं। दूसरा रेवेन्यू, जैसे आपने कहा कि नहीं वो इक़दाम हमें बताते जी, क्योंकि जब अच्छा, रेवेन्यू से एनर्जी से अगर हम शुरू करें, एनर्जी के अंदर सबसे बड़ा जो पहला मसला हमारा हुआ है वो गलत फ्यूल मिक्स का है। जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं नई कैपेसिटी की नहीं बात कर रहा। क्या गलती उसमें हुई भी है? हम तकरीबन 5000 मेगावाट हमारे पास कैपेसिटी है जो फर्नेस ऑयल से हम बिजली पैदा करते हैं। कोई दुनिया में जी श्योर मुल्क जो है वो फर्नेस ऑयल से बिजली नहीं बनाता। 25 सेंट फी किलोवाट आवर हमें पड़ती है उसकी कीमत। ये उसमें से हमने आइडेंटिफाई की है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं कोल के ऊपर। KESC है, उसके अंदर हपको है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उसके अलावा आपके पास जामशोरो के हैं और दूसरे मजीद पब्लिक सेक्टर के अंदर है। तकरीबन दोनों के अंदर कोई 2500 मेगावाट बनते हैं जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इंपोर्टेड कोल से भी थर की बात नहीं हो रही, बिकॉज हम उन इकदाम की पहले बात करें जो 5 साल के अंदर जिनके नताइज नजर आ सकते हैं। तो ये 5 साल का मंसूबा जो है उसके अंदर कन्वर्ट करना है अपने फर्नेस ऑयल से कोल के ऊपर। ये बड़ा अहम टॉपिक है, मैं चाहता हूं कि आप तफसील के साथ बात करें। मैं वक्फा ले लूं, उसके बाद आके आपको पूरा टाइम देते हैं ताकि आप अपना पॉलिसी के जो मुख्तलिफ जो नुकात हैं वो बयान करें, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, वक्फे हम मोटी जी गुफ्तगू कर रहे हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जी इक़्तिसादी सूरत हाल जे हवाले सां। मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहब ऐं असद उमर साहब असां सां गॾु आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻवाननि जी।